السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے آپ کو عمل تنفس کے مسائل کے بارے میں گھریلو علاج بتائے ہیں، آپ کو بلغمی کھانسی کا علاج بتایا ہے، آپ کو خشک کھانسی کا علاج بتایا، آپ کو کالی کھانسی کا علاج بتایا، آپ کو بلغم اور دمے کا علاج بتایا، لیکن اس کے ساتھ یہ بتانا ضروری تھا کہ دمہ قلبی کیا ہوتا ہے اور دل کے مسائل کی وجہ سے آپ کو کھانسی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈرایا جائے کہ آپ اپنی کھانسی کو صرف کھانسی ہی نہ لیں۔ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، یہ بلغمی جب بن گیا تو یہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے، یا ہمیں پتہ ہو کہ یہ دیسی ادویات کے مزاج کے حساب سے بات کریں تو کہ یہ تر ہے، خشک ہے، سرد ہے، سردی لگ گئی ہے، کہ موسم خراب ہے، کس وجہ سے ہوا ہے۔ ہم نے مونگ پھلی، بوتل، کیلا، چاول اس کو مکس کر لی ہے، اس وجہ سے ہمیں بلغم ہو رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے آخر؟ یہ وجہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات تو ہمیں کھانسی بالکل معمولی مسئلہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ابھی سیزن شروع ہوا ہے اس وجہ سے ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوراک کی وجہ سے، ادویات بھی ایسی ہیں اس سے بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو طب قدیم ہے اس نے دمے کی اقسام کو دو میں تقسیم کیا ہے، ایک بلغم والا دمہ اور دوسرا خشک دمہ جس کو دمہ قلبی کہتے ہیں۔ ہم دمہ قلبی بھی آپ کو زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج کل دیکھا گیا مریضوں میں کہ وہ ان کو دمہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اسٹیرائڈ اور مونٹیلو کاسٹ، ایکسپیکٹورینٹ، اینٹی بائیوٹکس کے بے جائے استعمال اور بے تحاشا استعمال لمبے عرصے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی تشخیص ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کی غرض سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سانس پھولتا ہے، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں آپ سے جلدی اٹھا نہیں جاتا، آپ کو سانس کی تنگی ہوتی ہے مگر بلغم نہیں ہوتی، کبھی کبھی زور لگا کھانستے پھر آپ کو تھوڑا سا خون آ جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو دمہ قلبی ہو اور آپ خشک گرم اور گرم خشک ادویات اور گرین ٹی اور پتہ کیا کیا اور خشک پتی والی چیزیں یہ استعمال کرتے کرتے اپنا معاملہ بڑھا ہی نہ لیں۔ یہ جو دمہ قلبی ہے اس کا جو اصولی علاج یہ ہے کہ اس میں اب جو جیسے بلغم ہو تو ہمارا اصولی علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں لیں جس سے بلغم کا اخراج ہو، جیسے نشادر ٹھیکوی ہے، امونیم کلورائڈ، ایکسپیکٹورینٹ ہے، وہ چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کو دمہ قلبی ہے تو پھر ہم نے خشکی دور کر کے بلغم کو پیدا کرنے والی ادویات دینی ہوتی ہیں، ایسی ادویات دینی جنہوں نے تری لانی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو بوائل شدہ زیرہ سفید والا دودھ لینا چاہیے، اپنی گرم خشک اور خشک گرم چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، آپ سبزیوں کا استعمال کریں، آپ نمک کم رکھیں، اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں اور اپنا معائنہ کرواتے رہیں، نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اور جو آپ ادویات اور قہوہ جات لینا چاہ رہے ہیں تو وہ تر گرم، آپ زیرے کا قہوہ لے لیں، آپ اپنے سونف کا قہوہ لیا، اپنے بنفشہ کا لیا، اپنے منٹھی کے لیا، اپنے معالج کے مشورے سے۔ لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے تو صرف ٹوٹکوں تک نہیں رہنا، آپ نے پراپر چیک اپ کروانا ہے۔ اور اگر آپ نے چیک اپ کروایا، آپ کو پتہ دمہ قلبی ہے، اور اگر آپ حکیم ہیں، معالج ہیں یا آپ مریض ہیں تو ریون خطائی اس کے لیے، ریون خطائی، گل نیلوفر اور زیرہ سفید، یہ آپ ہم وزن لے کے اس کو آپ صفو بنا لیں اور چٹکی چٹکی آپ لے لیا کریں جب آپ کو سانس پھولے۔ لیکن یہ جو آپ کا دمہ قلبی، اس میں بلڈ پریشر کا چیک اپ ہونا، سسٹولک، ڈائسسٹولک، آپ کے ہاتھ پاؤں پہ سوزش آتی ہے، آپ پاؤں لٹکا کے بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر سوزش تو نہیں آتی، یہ ساری علامات دیکھنی ہوتی ہیں اور پراپر اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ صرف ٹوٹکوں سے کام چلتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے نسخہ دی ہے یہ اصولی علاج کے تناظر میں دی ہے کہ آپ نے بلغم پیدا کرنی ہے، اور یاد رکھیں درجات دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو دمہ قلبی کس درجے تک ہے، کہیں پانی جمع تو نہیں ہو رہا ہے، فلوئڈ ریٹینشن تو نہیں ہو رہی، ہمارے جو پلمنری ایڈیما تو نہیں ہو رہا دل کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہ دمہ قلبی، اگر آپ کو سانس پھولتا ہے تو یہ آپ سنیں، اور جس آپ کے دوست عزیز کو سانس پھولتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، مسلسل ایسی کھانسی کا مسئلہ ہے یا سانس پھولنے کا مسئلہ ہے، تو وہ ضرور اپنے معالج سے مشورہ کریں، ہماری ویڈیو دیکھیں، سمجھ نہ آئے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر پوچھ لیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔